آج کے لیسن میں یہ والا لفظ بہت مشکل ہے اور اس لفظ کے ہجے بھی کر کے آپ کو بتاؤں گا، اور یہاں پر آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی غلطی زیادہ تر لوگ جو ہے وہ کوشش کرنے کے باوجود بھی اس لفظ میں غلطی کر جاتے ہیں۔ کس طریقے سے آپ نے توجہ سے سیکھنا ہے اور اس لفظ کو پڑھتے ہوئے دوبارہ آپ کو غلطی نہیں آنی چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر سورۃ آل عمران کا پارٹ نمبر 17 سٹارٹ کر رہے ہیں، یعنی 17 پیج، اور یہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، یہ آیت نمبر 42 سٹارٹ کر رہے ہیں اور 12واں رکوع ہے، تیسرا پارہ ہے۔ اوپن کر کے کوئی دیکھنا چاہتا ہے، ساتھ ساتھ پڑھنا چاہتا ہے تو اوپن کر کے قرآن پاک پڑھ سکتا ہے۔ وَإِذْ قَالَتِ حمزہ کو ذال سے ملائیں گے، ذال میں سیٹی نہیں آئے گی، اور قاف فل موت پڑھا جائے گا، یعنی پر پڑھا جائے گا۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے اور پھر مد ہے۔ اس مد کو مد متصل کہا جاتا ہے، اور اس کو 2 سے 2.5 الف کے برابر آپ اس کو لمبا کر سکتے ہیں۔ ملائکۃ، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد یا کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر جس حرف کے اوپر آ جائے تو اس حرف کو 1 الف کی مقدار لمبا کیا جاتا ہے۔ یہاں میم کے بعد جو را ہے، را کو پر پڑھیں گے، یا مریم، یا مریم۔ اب اس کے بعد نون کے اوپر شد ہے، غنہ کیا جائے گا 1 الف کی مقدار۔ جب بھی نون کے اوپر شد آ جائے تو غنہ کیا جاتا ہے۔ غنہ کیا ہے؟ یہ غننے کا ساؤنڈ ہے۔ یہ جو بیچ میں ساؤنڈ آ رہا ہے، اس کو غنہ بولتے ہیں۔ ان اللہ، نون کو لام سے کنیکٹ کریں گے، نون لام زبر نل، لام کھڑا زبر لا، ہا صاد زبر ہس، طا زبر طا، فا کھڑا زبر فا، کاف زیر کی۔ ان اللہ اصطفاکی، صاد حروف مستعلیٰ میں سے ہے، پر پڑھیں گے۔ اب اس کے بعد یہ وہ لفظ ہے جو آپ کو میں نے شروع میں بات بتائی تھی کہ یہ مشکل لفظ ہے۔ مشکل کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، طا کے بعد جو ہا ہے، یہاں پر ہا کے اوپر آپ کو شد نظر آ رہا ہوگا۔ اس شد کی وجہ سے یہ لوگوں کو پڑھنے میں پرابلم ہوتی ہے۔ تو کیسے پڑھنا ہے اس کو؟ ہجے کر لیتے ہیں۔ واو زبر وا، تا، ہا زبر تا۔ یہاں پر تا جو ہے، تا بھی حروف مستعلیٰ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، اور ہا کے اوپر شد ہے، شد کی وجہ سے 2 دفعہ پڑھا جائے گا۔ جس حرف کے اوپر شد ہو وہ حرف 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے۔ 2 دفعہ کیسے؟ یعنی 1 دفعہ یہ ہا جو ہے اپنے سے پہلے تا کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا، پھر ہا کے اوپر جو شد ہے، زبر ہے، وہ پڑھی جائے گی۔ تا ہا زبر تا، ہا زبر ہا، و تا، را زبر را، کاف زیر کی، و تا را کی، اس طریقے سے۔ واصطفا کی، واو کو جب صاد سے ملائیں گے تو بیچ میں الف ہے، اس الف کو چھوڑ دیں گے۔ صاد حروف مستعلیٰ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا۔ اور یہ واو ہے، واو کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کر کے پڑھیں گے، اور تا کے بعد جو فا ہے، فا کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو 1 الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے۔ واصطفا کی، کاف کے نیچے زیر ہے، کاف زیر کی، اور جب بھی کسی حرف کے نیچے زیر ہو تو اس حرف کو جھکا کے پڑھا جاتا ہے۔ واصطفا کی۔ اب اس کے بعد ہے اعلی، نیکسٹ والی لائن۔ یہاں پر عین کے اوپر زبر ہے، عین زبر آ، لام کھڑا زبر لا، اعلی۔ لام کے بعد جو یا ہے، یہ یا نہیں پڑھیں گے، اور یا آپ کو بتا دوں اس وقت پڑھا جاتا ہے کہ جب یا کے اوپر زبر ہو، نیچے زیر ہو، اوپر پیش ہو، اور یا پھر یا کے اوپر جزم ہو،
تو یا جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے۔ اگر ان چیزوں میں سے کوئی بھی یعنی زبر زیر پیش جزم نہ ہو تو پھر یا کو نہیں پڑھتے۔ لام کے اوپر کھڑا زبر ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، اعلی۔ اب اس کے بعد ہے نسائل، یہاں نون کے بعد سین ہے، سین کو سیٹی کے ساتھ پڑھنا ہے کیونکہ یہ حروف صفیریہ میں سے ہے، اور سین کے بعد جو الف ہے، الف کے اوپر مد ہے، اس مد کو مد متصل کہا جاتا ہے، اور مد متصل کو 2 سے 2.5 الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے۔ یہاں پر حمزہ کو لام سے ملائیں گے، حمزہ لام زیر ال، عین کھڑا زبر آ۔ اچھا یہاں پر لوگ غلطی کرتے ہیں، عین کو بھی حمزہ پڑھ جاتے ہیں، عین کو حمزہ نہیں پڑھنا، عین کو کلیئر کر کے پڑھنا ہے، عین کھڑا زبر آ، اس طریقے سے۔ لام زبر لا، میم یا زیر می، نون زبر نا، یہاں میم کے بعد یا مدہ ہے، اس کو بھی 1 الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے۔ جب یہاں پہ سٹاپ کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا، اگر آپ سٹاپ نہیں کرنا چاہتے، ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں تو نون کے اوپر جو زبر ہے وہ پڑھا جائے گا۔ اور یہ سرکل ہے، گول دائرہ، یعنی اس گول دائرے اور سرکل کا یعنی مطلب ہوتا ہے یہاں پہ آپ رک سکتے ہیں، سٹاپ کر سکتے ہیں، رکنا چاہیں تو، نہیں رکنا چاہتے تو ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے یا مریمو، یا کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس وجہ سے ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے، اور میم کے بعد جو را ہے، را کو اوپر پڑھیں گے، یا مریمو، مریمو، اس طریقے سے میم کو لمبا نہیں کرنا جس میم کے اوپر پیش ہے، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اب ہم اس کو پڑھتے ہیں لہجے میں، اور یہ آیت ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی، آگے والی لائن کے ساتھ ہے، پہلے ہم اس کو لہجے میں پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے ہم آگے پڑھیں گے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اب یہاں پر اوپر والی لائن میں ہم نے پڑھا تھا یا مریمو، اس میم کو قاف سے ہم نے کنیکٹ کیا، میم قافش مق، یا مریمق، نون پیش نو، تا یا زیر تی، یا مریمق نوتی، تا کے بعد یا مدہ ہے، 1 الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ لیربی کی، را کے اوپر زبر را پر پڑھا جائے گا اور با سے کنیکٹ کریں گے، را باز بر رب، با زیر بی، لیربی کی وسجودی، واو کو سین سے کنیکٹ کریں گے، بیچ میں الف کو چھوڑ دیں گے، واو سین زبر وس، اس طریقے سے۔ اب دال کو یا سے ملائیں گے، یا مدہ ہے، 1 الف کی مقدار اس کو بھی لمبا کیا جائے گا، وسجودی وارکعی، واو کو را سے کنیکٹ کریں گے، بیچ میں الف کو چھوڑ دیں گے، واو را زبر ور، کاف زبر کا، عین یا زیر عی، وارکعی، کاف کے بعد جو عین ہے، عین کو آپ نے عین کے مخرج سے ادا کرنا ہے، حمزہ کی آواز نہیں آنی چاہیے، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ وارکعی، کعی، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد ہے مع الراکعین، میم کے بعد عین ہے، یہاں پر بھی عین کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، حمزہ کی آواز نہیں آنی چاہیے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ عین، را زبر عر، را کھڑا زبر را، مع الرا، را سے پہلے لام ہے پھر حمزہ ہے، ان دونوں حرف کو چھوڑ دیں گے، را کے اوپر کھڑا زبر ہے، پر پڑھا جائے گا اور لمبا بھی کیا جائے گا 1 الف کی مقدار۔ یہاں بھی کاف کے بعد عین ہے، اس کو بھی عین کو مخرج سے ادا کرنا ہے، آگے یا مدہ 1 الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے، جب یہاں پہ وقف کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا۔ مع الراکعین، مع الراکعین، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد ہے ذالکا، ذال کو بغیر سیٹی کے ساتھ پڑھنا ہے، ذال کا مخرج ہے، جس بندے کو ذال کا مخرج صحیح طریقے سے آتا ہے، پتہ چل گیا کہ ذال ادا کہاں سے ہوتا ہے، وہ کبھی بھی یہ غلطی نہیں کرے گا، ذال میں سیٹی نہیں آئے گی کیونکہ یہ حروف صفیریہ میں سے نہیں ہے۔ اور
تین حروف ہیں صرف حروف صفیر آگے یعنی سیٹی والے حروف زا سین اور صاد، ان کو پڑھتے ہوئے سیٹی ادا ہوتی ہے، ذال کو پڑھتے ہوئے سیٹی نہیں آتی ہے، یاد رکھیے گا۔ ذال کا مخرج ہے زبان کا سیدھا، اوپر والے جو دو دانت ہیں ان کا اندرونی کنارہ، اس اندرونی کنارے سے زبان کا سیرا لگے گا تو یہ ذال پڑھا جائے گا، ذا ذالکا، اس طریقے سے۔ اب اس کے بعد ہے من امبائل، یہاں پر آپ نے سمجھنا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ حمزہ کو جب نون سے کنیکٹ کریں گے تو اس وقت یہاں پہ غنہ نہیں کرنا، غنہ کرنا ہے ایک الف کی مقدار۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں چھوٹا میم آ رہا ہے، اور جب بھی چھوٹا میم آتا ہے تو با بھی آتا ہے، اس چیز کا بھی آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ یہاں غنہ کریں گے، حمزہ نون زبر ان، ہجے کرتے ہوئے نون کو پڑھیں گے، اور جب ساؤنڈ میں پڑھیں گے تو اس وقت یہ چھوٹا میم پڑھا جائے گا۔ حمزہ نون زبر ان، با الف مد زبر با، حمزہ لام زیر ال، امبائل، یہ الف کے اوپر جو مد ہے اس مد کو مد متصل کہا جاتا ہے، اور یہ اس کا نام ہے۔ اس کی مقدار کتنی ہے؟ یعنی اس کو 2 سے 2.5 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ حمزہ کو لام سے ملائیں گے، حمزہ لام زیر ال، غائن یا زبر غائی، با زیر بی، الغیبی، غائن کے بعد جو یا ہے اس کو لمبا نہیں کرنا۔ اب اس کے بعد ہے نوحیہ، نوحیہ الیک، لام کے بعد جو یا ہے اس کو بھی لمبا نہیں کرنا۔ اگر یہاں پہ وقف نہیں کرنا چاہتے تو پھر کاف کے اوپر جو زبر ہے وہ پڑھا جائے گا، جب وقف کریں گے تو کاف کو ساکن کر دیں گے، لام یا زبر لائی، الیک، الیک، اس طریقے سے۔ وما کنت، یہاں پر میم کے آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، کاف کے بعد جو نون ہے، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد تا ہے، یہاں نون ساکن کا اخفا ہوگا، یعنی ایک الف کی مقدار غنہ کر کے پڑھا جائے گا، وما کنت، اس طریقے سے۔ اب ہم پڑھتے ہیں اس کو لہجے میں، اوپر جو لفظ پڑھا تھا یا مریم، وہاں سے ملائیں گے۔ یا مریم قنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، ذلک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، یہاں پر یہ دال کے بعد یا ہے، اس یا کو لمبا نہیں کرنا، دال یا زبر دئی، لديهم إذ يلقون، ذال کو بغیر سیٹی سے پڑھیں گے، اور قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھا جائے گا، آگے واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے، إذ يلقون اقلامہم، حمزہ کے بعد قاف ہے، قاف حروف مصالحہ میں سے پر پڑھا جائے گا، اقلامہم۔ اب ہم اس کو پڑھیں گے لہجے میں، وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم۔ اب یہاں سے دیکھیں، حمزہ کو جب یا سے ملائیں گے تو یہاں پہ آپ نے خیال رکھنا ہے، ایہم نہیں پڑھنا، حمزہ یا زبر آئی، یا پہ یو، ایو، ہا میم پیش ہم، ایہم یکفلو، یکفلو، لام کو لانگ نہیں کرنا، بعض اوقات لوگ لام کو لمبا کر دیتے ہیں، یکفلو پڑھ دیتے ہیں، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، ایسا نہیں کرنا، لام پیش لو، بس یہی اس کا ساؤنڈ ہے، زبر زیر پیش کو کبھی بھی لمبا نہیں کیا جاتا، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ یکفلو مریم، میم کے بعد جو را ہے یہ را پر پڑھا جائے گا، مریم، یہاں پر صاد ہے، یہ صاد وقف مرخص کی علامت ہے، یعنی آپ یہاں پہ رک سکتے ہیں، سٹاپ کر سکتے ہیں، رکنا چاہیں تو، نہیں رکنا چاہتے تب بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہے وما کنت، یہ لفظ اوپر آپ کو بتا چکا ہوں، اوپر والی لائن میں یہاں غنہ کیا جائے گا ایک الف کی مقدار۔ اب اس کے بعد ہے لدیہم، دال کے بعد جو یا ہے اس یا کو لمبا نہیں کریں گے، دال یا زبر دئی، لدیہم، یہ یا لین ہے اس لیے اس کو لمبا نہیں کریں گے۔ اذ یختصمون، حمزہ کے بعد جو ذال ہے اس ذال میں قلقلہ نہیں ہوگا، بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں اذ یخ، ایسا نہیں کرنا، یہ سمجھانے کے لیے بات بتا رہا ہوں، کسی کو ہیٹ نہیں کر رہا میں۔ اچھا، اذ، اذ، اس کا مخرج آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، ذال کو بغیر سیٹی کے ساتھ پڑھنا ہے اور قلقلے سے بچنا ہے، اذ،
یختصمون، یہاں پر یا کے بعد خوا جو ہے حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر پڑھیں گے، اور خوا کے بعد جو تا ہے دو نقطوں والا، یہ تا بریک پڑھا جائے گا۔ اس تا کا مخرج ہے زبان کی نوک، اوپر والے جو دو دانت ہیں ان کی جڑوں سے تا زبان کی نوک لگے گی تو تا پڑھا جائے گا، اور دو نقطوں والا تا یاد رکھیے گا بریک پڑھا جاتا ہے۔ اور تا اس طریقے سے، تا کے بعد جو صاد ہے یہ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھیں گے صاد زیر سوئی اس طریقے سے۔ میم کے بعد جو واو ہے یہ واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے، آگے نون کے اوپر زبر ہے، جب یہاں پہ سٹاپ کریں گے تو نون کو ساکن کر دیں گے، اور اگر یہاں سٹاپ نہیں کرنا چاہتے تو پھر نون کے اوپر جو زبر ہے وہ پڑھا جائے گا، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ اب ہم کیونکہ یہاں پہ سٹاپ کر رہے ہیں، یہاں سے لہجے میں پڑھتے ہیں، آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون صدق اللہ العظیم۔